آج ہم ایک ایسے کیس کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شروع تو ہوتا ہے ایک سیدھے سادے کاروباری جھگڑے سے۔ دودھ کی سپلائی، کچھ پیسے جو دینے تھے اور 3 چیک جو باؤنس ہو گئے۔ سننے میں تو یہ روزمرہ کا معاملہ لگتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کسی بھی بزنس میں ہو سکتا ہے، عام سی بات ہے۔ لیکن یہ کہانی ایک عام مالی تنازع سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ ہمیں پاکستانی عدالتی نظام کے ایک ایسے چکر میں لے جاتی ہے جہاں ایک ہی جج ایک ہی کیس میں صرف 7 دن کے اندر اپنا فیصلہ 180 ڈگری پر بدل دیتا ہے۔ جی، ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کا 2012 کا ایک فیصلہ ہے۔ کیس کا نام ہے اکبر علی بنام جمشید علی۔ آج ہم اس فیصلے کی تفصیلات کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ سمجھ سکے کہ عدالت میں کیس کے میرٹ پر فیصلہ اور تکنیکی بنیادوں پر درخواست خارج ہونے میں کیا فرق ہے۔ اور یہ چھوٹا سا تکنیکی فرق کسی شخص کی آزادی کے لیے کتنا بڑا مطلب رکھتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیس ہمیں دکھاتا ہے کہ قانون صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، بلکہ اس میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ انصاف مانگنے کے لیے عدالت میں کس طرح جاتے ہیں، آپ کا طریقہ کار کیا ہے اور آپ کا رویہ کیسا ہے۔ اچھا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک کے بعد ایک ضمانت کی درخواستیں دائر ہوئیں، کچھ واپس لی گئیں اور ایک خارج بھی ہوئی۔ اس پورے عمل نے ایک ایسا قانونی سوال کھڑا کر دیا جس کا جواب آخرکار ہائی کورٹ کو دینا پڑا۔ اور بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا ایک جج اپنے ہی فیصلے کو بدل سکتا ہے، خاص طور پہ ضمانت کے معاملات میں؟ بالکل یہی سوال تھا۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ معاملہ ہے کیا تھا؟ یہ اکبر علی اور جمشید علی کون ہیں؟ تو اکبر علی وہ شخص ہیں جنہوں نے شکایت درج کروائی، مطلب پٹیشنر۔ انہوں نے جمشید علی کے خلاف ایک FIR کٹوائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں کے درمیان دودھ کی سپلائی کا ایک کاروباری معاہدہ تھا۔ اکبر علی نے جمشید علی کو ایڈوانس میں 45 لاکھ روپے دیے۔ 45 لاکھ یہ ایک بڑی رقم ہے۔ تو جمشید علی نے دودھ سپلائی کرنا تھا؟ جی، لیکن انہوں نے صرف 5 مہینے دودھ سپلائی کیا اور پھر اچانک بند کر دیا۔ جب دونوں نے بیٹھ کر حساب کتاب کیا تو پتہ چلا کہ جمشید علی پر ابھی بھی 30 لاکھ روپے واجب الادا ہیں، یعنی انہوں نے 30 لاکھ کا دودھ سپلائی نہیں کیا تھا۔ اچھا، تو یہ سیدھا پیسوں کا لین دین تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جمشید علی نے پیسے واپس کرنے کا کہا ہوگا۔ انہوں نے پیسے واپس کرنے کے لیے 3 الگ الگ چیک دیے، لیکن جب اکبر علی نے وہ چیک بینک میں جمع کروائے تو تینوں ڈس آنر ہو گئے، یعنی باؤنس ہو گئے۔ اچھا۔ بس اسی بات پر اکبر علی نے لاہور کے تھانہ مزنگ میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489-F کے تحت مقدمہ درج کروا دیا۔ 489-F یہ وہی سیکشن ہے جو بدنیتی سے چیک دینے پر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل، یہ سیکشن کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی قرض چکانے کے لیے چیک دیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو یہ ایک جرم ہے۔ صحیح۔ تو یہاں تک تو کہانی بالکل صاف ہے، ایک کاروباری تنازع، باؤنس شدہ چیک اور ایک FIR۔ لیکن اصل پیچیدگی شروع ہوتی ہے جب جمشید علی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے معاملہ قانونی بھول بھلائیوں میں داخل ہوتا ہے۔ تو گرفتاری کے بعد ظاہر ہے سب سے پہلے ضمانت کی درخواست دی گئی ہوگی؟ جی، سب سے پہلے علاقہ میجسٹریٹ کے پاس درخواست دی گئی جو مسترد ہو گئی۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ گئے ایڈیشنل سیشن جج لاہور کی عدالت میں، اور یہاں چیزیں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک بار ضمانت کی درخواست دی، پھر خود ہی واپس لے لی۔ واپس کیوں لے لی؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، کئی بار وکلا کو لگتا ہے کہ شاید آج جج کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کے دلائل اتنے مضبوط نہیں، یا وہ مزید تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ درخواست واپس لے لیتے ہیں تاکہ اسے کسی بہتر دن پر دوبارہ دائر کر سکیں۔ اچھا۔ جمشید علی کے وکیل نے ایسا ایک نہیں بلکہ 2 بار کیا، 2 بار درخواست دائر کی اور دونوں بار واپس لے لی۔ 2 بار؟ یہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ تو پھر تیسری بار کیا ہوا؟ تیسری بار انہوں نے پھر اسی جج کے سامنے درخواست دائر کی، لیکن اس بار شاید جج صاحب ان کے اس رویے سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے 29 مارچ 2011 کو یہ تیسری درخواست خارج کر دی۔ ٹھیک ہے، تو 3 کوششوں کے بعد آخرکار درخواست خارج ہو گئی۔ یہاں تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اب تو انہیں ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا، ہے نا؟ یہی تو سب سوچیں گے، لیکن یہاں اس کیس کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے۔ کیا؟
اس درخواست کے خارج ہونے کے صرف 7 دن بعد جمشید علی کے وکیل نے اسی جج کے سامنے چوتھی بار ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ ایک منٹ، کیا اسی جج کے سامنے جس نے ابھی 1 ہفتہ پہلے درخواست خارج کی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ ایک بار فیصلہ ہو گیا تو بس فائل بند، آپ اسی عدالت میں بار بار نہیں جا سکتے۔ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ عام قانون یہی کہتا ہے کہ اگر ایک عدالت نے آپ کی درخواست میرٹ پر یعنی کیس کے حقائق اور ثبوتوں کو دیکھ کر خارج کر دی ہے تو آپ اسی عدالت میں دوبارہ درخواست نہیں دے سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی بالکل نئی بنیاد، کوئی فریش گراؤنڈ نہ ہو۔ فریش گراؤنڈ جیسے کہ؟ مثلاً کوئی نیا ثبوت سامنے آ جائے یا کیس کا کوئی اہم گواہ مکر جائے۔ اور یہاں تو صرف 7 دن گزرے تھے۔ 7 دن میں ایسی کون سی نئی بات سامنے آ سکتی تھی؟ یہی تو اصل سوال تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جج صاحب نے نہ صرف وہ چوتھی درخواست سنی بلکہ 18 اپریل 2011 کو یعنی پہلی درخواست خارج کرنے کے تقریباً 20 دن بعد جمشید علی کی ضمانت منظور بھی کر لی۔ کیا؟ ایک ہی جج، ایک ہی کیس اور کچھ ہی دنوں میں 2 بالکل مختلف فیصلے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو ظاہر ہے اکبر علی جنہوں نے کیس کیا تھا وہ تو خاموش نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ فوراً ہائی کورٹ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، اکبر علی فوراً لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے اور درخواست دائر کی کہ جمشید علی کو دی گئی یہ ضمانت منسوخ کی جائے۔ ان کا موقف بہت سیدھا اور صاف تھا۔ یہ تو سیدھا سیدھا کیس لگتا ہے۔ اکبر علی کے وکیل نے تو جج صاحب کے فیصلے کو چیلنج کیا ہوگا کہ آپ اپنا ہی فیصلہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ جی، ان کے دلائل بہت ٹھوس تھے۔ ان کا سب سے پہلا اور بڑا نقطہ یہی تھا کہ 29 مارچ کو جو تیسری درخواست خارج ہوئی تھی وہ میرٹ پر تھی۔ میرٹ پر؟ یعنی جج نے کیس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا تھا، اور فوجداری قانون میں ایک بار میرٹ پر فیصلہ ہو جائے تو جج خود اس پر نظر ثانی یعنی ریویو نہیں کر سکتا۔ اچھا۔ ان کے مطابق یہ چوتھی درخواست منظور کرنا اپنے ہی فیصلے پر غیر قانونی طور پر نظر ثانی کرنے کے برابر تھا۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ جج صاحب نے قانون توڑا ہے۔ بالکل، ان کا دوسرا نقطہ بھی اسی سے جڑا تھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ جو پہلی 2 درخواستیں واپس لی گئی تھیں قانونی طور پر انہیں بھی یہی سمجھا جانا چاہیے کہ وہ میرٹ پر خارج ہوئی تھیں۔ یہ قانونی اصول ہے۔ جی، اور تیسرا انہوں نے جمشید علی کے رویے پر بات کی۔ انہوں نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ جمشید علی عدالت میں پیش ہونے سے بھی بچ رہا تھا اور عدالت کو اس کی حاضری یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کرنے پڑے۔ تو ان کا پوائنٹ تھا کہ ایسا شخص جو عدالتی عمل کا احترام نہیں کر رہا وہ کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں۔ بالکل، انہوں نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے سونو خان کیس اور نوراز اکبر کیس جیسے پرانے عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا، جن میں یہی اصول طے کر دیا گیا تھا کہ ایک بار ضمانت کی درخواست میرٹ پر خارج ہو جائے تو دوسری درخواست صرف کسی نئی اور ٹھوس بنیاد پر ہی سنی جا سکتی ہے۔ تو اکبر علی کی طرف سے کیس بہت مضبوط نظر آ رہا تھا۔ جی ہاں۔ ایک منٹ، اس کے جواب میں جمشید علی کے وکیل کیا کہہ سکتے تھے؟ مطلب جج کے اپنے فیصلے کے خلاف ان کے پاس ڈیفینس میں کچھ تھا بھی یا یہ صرف وقت ضائع کرنے والی بات تھی؟ یہی تو اس کیس کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ جمشید علی کے وکیل نے کیس کے حقائق پر بحث کرنے کے بجائے پورے معاملے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے پیش کیا۔ انہوں نے طریقہ کار کی باریکیوں پر توجہ دی۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا سب سے بڑا اور بنیادی نقطہ یہ تھا کہ 29 مارچ کا فیصلہ میرٹ پر تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ جج نے آرڈر پاس کیا تھا، درخواست خارج کی تھی، تو وہ میرٹ پر کیوں نہیں تھا؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ جج نے درخواست اس لیے خارج نہیں کی تھی کہ کیس میں ضمانت نہیں بنتی، بلکہ اس لیے خارج کی تھی کیونکہ وہ جمشید علی کے بار بار درخواستیں دائر کرنے اور واپس لینے کے رویے سے سخت ناراض تھے۔ اوہ! ان کے مطابق یہ ایک تکنیکی بنیاد تھی، کیس کے حقائق اور ثبوتوں پر مبنی فیصلہ نہیں تھا، یہ سزا کے طور پر درخواست خارج کی گئی تھی۔ لیکن یہ تو قانون کا مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے کہ آپ بار بار درخواستیں ڈالیں، واپس لیں، اور پھر جب جج آپ کو ڈانٹے تو آپ کہیں کہ جج صاحب کو غصہ آ گیا اس لیے فیصلہ میرٹ پر نہیں تھا۔ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے اور یہی اس کیس کا مرکزی نقطہ ہے، لیکن ان کے وکیل نے اسی دلیل کو آگے بڑھایا۔
انہوں نے کہا کہ چونکہ پچھلا فیصلہ میرٹ پر تھا ہی نہیں، اس لیے چوتھی درخواست دائر کرنے کے لیے کسی نئی بنیاد یا فریش گراؤنڈ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ قانون کی وہ شرط تب لاگو ہوتی ہے جب پہلا فیصلہ میرٹ پر ہو۔ یہ تو بہت ہوشیار قانونی دلیل ہے، یعنی انہوں نے جج کی ناراضگی کو ہی اپنے حق میں استعمال کر لیا۔ بالکل، انہوں نے اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے محمد ریاض کیس کا حوالہ دیا۔ اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ صرف درخواست واپس لے لینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس پر میرٹ کے مطابق فیصلہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس سے اکبر علی کے وکیل کا وہ نقطہ بھی کمزور ہو گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلی 2 واپس لی گئی درخواستوں کو بھی میرٹ پر خارج سمجھا جائے۔ تو ان کے پاس تکنیکی اور قانونی دلائل تھے، کوئی اور بھی بات تھی؟ جی، ان کے پاس ایک بہت اہم عملی دلیل بھی تھی۔ انہوں نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ اب کیس کافی آگے بڑھ چکا ہے، پولیس نے چالان عدالت میں جمع کرا دیا ہے، ملزم پر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے اور ٹرائل بس شروع ہونے والا ہے۔ اوکے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کئی فیصلے یہ کہتے ہیں کہ جب ٹرائل شروع ہونے والا ہو تو ضمانت منسوخ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ٹرائل میں غیر ضروری تاخیر ہوتی ہے، ملزم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ واہ، تو اب ہائی کورٹ کے سامنے 2 بالکل مختلف کہانیاں تھیں۔ ایک طرف اکبر علی کہہ رہے تھے کہ سیشن جج نے قانون کی صریح خلاف ورزی کی ہے، اپنے ہی فیصلے کو ریویو کیا ہے، اور دوسری طرف جمشید علی کہہ رہے تھے کہ پچھلا فیصلہ تو غصے میں دیا گیا ٹیکنیکل فیصلہ تھا، میرٹ پر تھا ہی نہیں، اس لیے سب کچھ قانون کے مطابق ہے۔ جی، تو ہائی کورٹ نے اس گتھی کو کیسے سلجھایا؟ ہائی کورٹ نے وہی کیا جو ایسی صورتحال میں کرنا چاہیے۔ انہوں نے معاملے کی جڑ کو پکڑا۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے کیس کا انحصار صرف ایک سوال پر ہے، کیا 29 مارچ 2011 کا وہ فیصلہ واقعی میرٹ پر تھا یا تکنیکی بنیادوں پر؟ بالکل، اور اس کا جواب کیسے مل سکتا تھا؟ اس کا جواب تو صرف وہ جج ہی دے سکتا تھا جس نے فیصلہ دیا تھا۔ یا پھر اس جج کا لکھا ہوا حکم نامہ۔ اچھا، ہائی کورٹ نے سیشن جج کا وہ تحریری حکم منگوایا اور اسے لفظ بلفظ پڑھا، اور اس حکم نامے میں جو الفاظ لکھے تھے انہوں نے ہی اس پورے کیس کا فیصلہ کر دیا۔ ایسا کیا لکھا تھا اس حکم میں؟ حکم نامے میں جج صاحب نے لکھا تھا، اور میں تقریباً وہی الفاظ دہرا رہی ہوں، بلا شبہ ملزم کے خلاف جو جرم ہے اس میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ ایک منٹ، انہوں نے خود لکھا کہ ضمانت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، انہوں نے یہ تسلیم کیا، لیکن میرے خیال میں درخواست گزار کو ضمانت کی رعایت سے محروم رکھنے کی کافی وجہ موجود ہے۔ یعنی قانونی طور پر ضمانت بنتی ہے لیکن وہ نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ انہوں نے لکھا کہ ملزم نے پہلے 2 بار درخواستیں دائر کی اور واپس لیں، اور اب پھر سے اسی عدالت میں آ گیا ہے۔ اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے وہ اسے ضمانت نہیں دے رہے ہیں۔ تو جج نے خود اپنے آرڈر میں لکھ دیا تھا کہ وہ صرف رویے کی وجہ سے ضمانت نہیں دے رہے، کیس کی بنیاد پر نہیں۔ یہ تو پورا گیم ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ تو جمشید علی کے وکیل کی بات کو 100% سچ ثابت کر رہا ہے۔ بالکل، ہائی کورٹ نے اسی نقطے کو بنیاد بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سیشن جج کے اپنے الفاظ سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ انہوں نے کیس کے میرٹ پر فیصلہ نہیں کیا تھا، انہوں نے درخواست گزار کے ناقص طرز عمل یعنی فالٹی کانڈکٹ کی وجہ سے اسے ضمانت نہیں دی۔ صحیح۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایک طرح سے انصاف کے مساوی اصولوں یعنی ایکویٹیبل پرنسپلز کا اطلاق تھا، جس کے تحت عدالت یہ توقع کرتی ہے کہ جو انصاف مانگنے آئے وہ صاف ہاتھوں سے آئے۔ تو اس ایک جملے نے پورا کیس پلٹ دیا۔ جی، اور اسی بنیاد پر ہائی کورٹ نے ایک ایک کر کے تمام دلائل کا جائزہ لیا۔ پہلا، انہوں نے قرار دیا کہ چونکہ 29 مارچ کا فیصلہ میرٹ پر تھا ہی نہیں، اس لیے بعد میں ضمانت دینا اپنے فیصلے پر نظر ثانی یا ریویو کے زمرے میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جب فیصلہ میرٹ پر نہیں تھا تو چوتھی درخواست کے لیے نئی بنیاد کی شرط بھی لاگو نہیں ہوتی۔ اور ان درخواستوں کا کیا ہوا جو واپس لے گئی تھی؟ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ صرف درخواست واپس لے لینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ میرٹ پر خارج ہوئی ہے۔ اور آخر میں انہوں نے اس بات کو بھی بہت وزن دیا کہ چونکہ اب ٹرائل شروع ہونے کے قریب تھا، اس لیے ایسے مرحلے پر ضمانت منسوخ کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوگا، اس سے کیس مزید لٹک جائے گا۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر ہائی کورٹ نے اکبر علی کی درخواست خارج کر دی اور جمشید علی کی ضمانت کو برقرار رکھا۔ جی، یہی حتمی فیصلہ تھا۔
ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ سیشن جج نے جب چوتھی درخواست پر ضمانت دی تو انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، کیونکہ ان کا پچھلا فیصلہ تکنیکی بنیادوں پر تھا۔ تو اس ساری پیچیدہ قانونی بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ عدالت میں صرف یہ اہم نہیں کہ آپ کا کیس کتنا مضبوط ہے، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ آپ عدالت کے سامنے اپنا کیس کیسے پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ مطلب آپ قانونی طور پر بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جج کو آپ کا رویہ یا طریقہ کار پسند نہیں آیا تو وہ وقتی طور پر آپ کی درخواست خارج کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کیس میں جمشید علی کا بار بار درخواستیں دائر کرنا اور واپس لینا جج کو ناگوار گزرا، اور انہیں اس کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ انہیں کچھ عرصہ مزید جیل میں رہنا پڑا، لیکن اس رویے نے ان کے کیس کے بنیادی میرٹ کو ختم نہیں کیا۔ جب جج نے ٹھنڈے دماغ سے دوبارہ کیس کے حقائق کو دیکھا تو وہی فیصلہ دیا جو قانون کے مطابق بنتا تھا، یعنی ضمانت منظور کر لی۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ عدالتی نظام کتنا باریک بین ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے تو یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ ایک ہی جج 7 دن میں اپنا فیصلہ کیسے بدل سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے قانون کے وہ اصول کام کر رہے ہوتے ہیں جو انصاف کو یقینی بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ جی؟ عدالت نے یہ مانا کہ ضمانت میرٹ پر بنتی تھی، لیکن درخواست گزار کے ناقص طرز عمل کی وجہ سے ایک بار اسے مسترد کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کسی شخص کی آزادی جیسے بنیادی حق پر فیصلہ کرتے وقت اس کے وکیل کی حکمت عملی یا اس کے طریقہ کار کو کتنی اہمیت دی جانی چاہیے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یعنی کیا طریقہ کار کی غلطی اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کے بنیادی حق پر حاوی ہو جائے؟ جی، کیا یہ طریقہ کار پر مبنی انصاف جسے پروسیڈیورل جسٹس کہتے ہیں اور حقیقی انصاف جسے سبسٹینٹیو جسٹس کہتے ہیں کے درمیان ایک ممکنہ ٹکراؤ پیدا نہیں کرتا؟ سادہ لفظوں میں، اگر کوئی شخص قانونی طور پر کسی رعایت کا حقدار ہے تو کیا اس کی حکمت عملی کی غلطیاں یا عدالت کو ناپسند آنے والا رویہ اس کے اس حق کو ختم کر سکتا ہے یا صرف اس میں تاخیر کر سکتا ہے، جیسا کہ اس کیس میں ہوا؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو دنیا بھر کے قانونی نظاموں میں جاری ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.